السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا مضمون مولانا سلطان احمد اصلاحی، ایک مفکر، ایک مصنف۔ سب سے پہلے اس رب کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کی عنایات کے صدقے میں اس بندے ناچیز کو دین کے ایک بے لوث خادم اور نابغیر روزگار عالم، جس نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت اور اسلام کی ترجمانی کے لیے وقف کر دی تھی، یعنی مدرسہ اصلاح کے گرے سرسبت تحریک اسلام کے ممتاز مصنف و مفکر مولانا سلطان احمد اصلاحی کی حاضر خدمات پر اس عظیم الشان سیمینار میں گفتگو کرنے کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ اس کی توفیق ہی سے ہے سب کچھ ممکن، ورنہ میں کیا، میرا ارادہ کیا، میری طرف بھی اس کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ مولانا سلطان احمد اصلاحی کی ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے ایک معروف گاؤں بھرمئو میں ہوئی۔ 10 سے 12 سال کی عمر میں مولانا نے 1963 عیسوی میں مدرسہ اصلاح میں داخلہ لیا، جہاں سے 1971 میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ مولانا کی ابتدا ہی سے تحریر تصنیف کا کافی شوق تھا۔ اس کی اس خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے ان کی نگاہ ادارہ تصنیف پر پڑی۔ مولانا کے بیان کے مطابق انہوں نے ادارہ تصنیف میں 31 جولائی 1971 کو جوائن کیا، جبکہ ان کی ریٹائرمنٹ 10 جنوری 2008 کو ہوا۔ اس طرح ادارے سے ان کی وابستگی کی مدت 35 برس رہی۔ اتنا طویل عرصہ انہوں نے ادارہ تحقیق و تصنیف پر میں بڑے صبر و سکون کے ساتھ گزارا اور جس ارادت و مجاہدہ کے ساتھ حالت اعتکاف میں رہے، یہ خود بڑی لائق ستائش اور قابل قدر کوشش ہے۔ ادارہ تحقیق و تصنیف میں مولانا نے تصنیفی تربیت کا کورس مکمل کیا، اس کی مدت 2 برس تھی۔ صدر ادارہ مولانا صدر الدین اصلاحی بھی کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، ورنہ ان کا زیادہ تر قیام وطن میں رہتا تھا۔ مولانا سلطان صاحب نے ان سے علی گڑھ میں اور وطن میں حسب صورت ان سے استفادہ کیا۔ مولانا جلال الدین عمری کا قیام علی گڑھ میں مستقل تھا، چنانچہ ان سے سلطان صاحب نے بھرپور استفادہ کیا۔ ادارہ میں دستور یہ رہا ہے کہ تصنیفی تربیت کو اس کی تکمیل کے بعد ذمہ داران جس طالب علم میں تحریر و تصنیف کی صلاحیت اور ذوق و شوق محسوس کرتے تھے، اسے مزید قیام کا موقع دیتے۔ اس طرح چند برس عارضی طور پر رہنے کے بعد اس کا تقرر مستقل طور پر کر دیتے تھے۔ مولانا سلطان صاحب کو بھی تصنیفی تربیت کے کورس کی تکمیل کے بعد ادارہ میں مزید قیام کا موقع ملا۔ یہ مدت کتنے برس کی تھی اس کا متعین علم نہ ہو سکا۔ بعد میں یونیورسٹی یا دوسری جگہ کسی شخص کی عارضی ملازمت کا تذکرہ ہونے پر کہا کرتے تھے، میں بھی ادارے میں کئی برس عارضی رہ چکا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا بھی تو عارضی ہی ہے۔ 1975 عیسوی میں ملک میں کسی سرکاری پابندی کے باعث دیگر جماعتوں کے ساتھ جماعت اسلامی پر بھی پابندی نافذ کر دی گئی تھی، تو جماعت کا ایک شعبہ ہونے کی وجہ سے ادارہ تحقیق و تصنیف پر بھی اس کی زد پڑی۔ ادارہ میں تالا ڈال دیا گیا اور اس کی لائبریری پر بھی تالے ڈال دیے گئے۔ بالآخر 1977 میں اس پابندی کو ہٹا دیا گیا یا اسے خاتمہ ہو گیا۔ اس مدت میں مولانا سلطان احمد اصلاحی نے اسلامی اسٹڈیز اسکول اپر کوٹ میں مدرس کی ذمہ داری انجام دی۔ اس پابندی کے ختم ہونے کے بعد ادارہ کی سرگرمیاں از نو شروع ہو گئیں۔ ادارہ تحقیق میں مولانا نے اپنا تحقیقی سفر جاری رکھا، ان کا ابجدی قلم خوب رواں دواں رہا۔ انہوں نے عصری علوم کے حامل موضوعات کا انتخاب کیا، ان پر خوب تحقیق کی۔ موضوعات کے انتخاب اور تحقیق میں وہ اپنے معاصرین سے بلند نظر آتے ہیں۔ ادارہ تحقیق کی تشکیل کے بعد مولانا کی ریٹائرمنٹ تک کل 26 برس ہوتے ہیں۔ اس مدت کو ہم 3 مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ 1981 سے 1990 تک ہے۔ اس مرحلے میں مولانا نے جو کچھ لکھا وہ پہلے ماہنامہ زندگی میں اور سہمائی تحقیقات اسلامی میں مضامین کی شکل میں شائع ہوا، بعد میں مرکزی مکتبہ سے کتاب شکل میں شائع ہوا۔ اس تعلق سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ ادارہ تحقیق و تصنیف کی تشکیلوں کے بعد ان کا مکتبہ بھی قائم ہو گیا تھا یا نہیں۔ بہرحال اس مرحلے میں مولانا کی شائع ہونے والی تصانیف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اسلام کا تصور مساوات مولانا کی بہت معروف مقبول تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کی بہت سی کتابیں، مثلا بچوں کی مزدوری اور اسلام، پردیس کی زندگی اور اسلام، کم سنی کی شادی اور اسلام، مدارس میں سائنس کی تعلیم، ان کتابوں کے عناوین سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا کا جو ابتدائی دور تھا اس میں ان کے موضوعات میں ہم جدت محسوس کرتے ہیں۔ نئے نئے موضوعات پر ان کی کتابیں آنے لگی تھیں۔ اس دہائی میں مولانا نے ڈاکٹر محمد اکبر صدیقی کے مشورے سے سید قطب شہید کی کتاب کا ترجمہ کیا، جس کا موضوع قرآن اور سائنس تھا، جو مرکزی مکتبہ سے شائع ہوا۔ اس طرح اس مرحلے میں مولانا نے یوسف القرضاوی کتاب کا بھی ترجمہ کیا۔ مولانا کو مترجم کا لقب مل گیا۔ دوسرا مرحلہ 1991 سے 2000 تک ہے۔ اس مرحلے میں مولانا کی تحقیق کا اعلیٰ معیار مولانا کی ان تصانیف میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ یہ مولانا کی اس دور میں شائع ہونے والی مولانا کی پہلی کتاب مذہب کا اسلامی تصور ہے۔
یہ مولانا کی بہت ضخیم اور مقبول کتاب ہے۔ اس کی ابتدا میں محدود تصور مذہب پر نقد کیا گیا ہے، خاص طور پر یورپ میں چرچ اور اسٹیٹ کا تنقیدی مطالعہ کیا گیا ہے۔ پھر مذہب پر اسلامی تصور سے بحث کی گئی ہے۔ دوسری کتاب مشترکہ خاندانی نظام اور اسلام، یہ بھی پہلے مضامین کی شکلوں میں تھی، بعد میں کتابی شکل میں شائع ہو گئی۔ یہ کتاب بھی کافی مقبول ہوئی، کئی جماعتوں نے اپنی مرکزی لائبریری میں اسے سر فہرست رکھا۔ وحدت ادیان کا نظریہ اور اسلام اور آزادی فکر و نظر اور اسلام، یہ کتابیں بھی اسی دہائی میں شائع ہوئی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، یعنی میری آنکھوں سے اوجھل بھی ہیں۔ تیسرا مرحلہ 2001 سے 2008 تک ہے۔ اس دور میں ادارہ تحقیق کا مکتبہ بند کر دیا گیا تھا اور اس کی مخصوص سرگرمیاں موقوف کر دی گئی تھیں، اس لیے اس مرحلے میں مولانا کی شائع ہونے والی کتابیں پھر دوبارہ مرکزی مکتبہ اسلامی سے شائع ہونے لگیں۔ اس دور میں مولانا کی 2004 میں ایک کتاب اسلام اور آزادی فکر و عمل شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام میں نجات دہندہ تحریک کے موضوع پر کام کیا اور ایک ضخیم کتاب کی اس کی ضخامت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ اسے 3 کتابوں کی حیثیت میں پھر الگ الگ شائع کیا جائے۔ مولانا اس کے لیے تیار نہ تھے، اس وجہ سے اس کی اشاعت میں تاخیر ہوتی گئی۔ اس کے بعد 2011 میں شائع ہوئی۔ آخری زمانہ میں مولانا بچوں کے حقوق پر کام کر رہے تھے، کسی وجہ سے اس کی تکمیل نہ ہو سکی، لیکن بعد میں اسے تکمیل تک پہنچا کر رہے۔ آخر میں چند سطریں خاتمے طور پر پیش کرتا ہوں۔ ادارہ تحقیق میں مولانا سلطان صاحب کی حیثیت شیخ مربی کی تھی۔ ادارے کے ارکان اور زیر تربیت اسکالر کا مولانا جلال الدین عمری سے استفادہ کا تعلق پرتکلف ہوتا تھا، لیکن مولانا سلطان صاحب سے طلبہ بے تکلف استفادہ کرتے تھے۔ مولانا ان کی بھرپور رہنمائی کرتے تھے۔ موضوع کی تعین معاملہ ہو یا اس کے باعث خاکہ تیار کرنا ہو یا اس موضوع کے نقط غلط درست کرنا ہو تو مولانا بڑی دل جمعی سے اس کام کو انجام دیتے تھے اور اپنے طلبہ کو اچھے مشوروں سے بھی مستقبل کی راہ تلاش کرنے کو کہتے تھے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا کی زندگی ایک مجتہد کی تھی اور ان کا اجتہاد تعاون قائم رہا۔ مجھے مولانا کی ایک بات بڑی پسند آتی ہے کہ جب ان کو 55 سال کی عمر میں معذور کیا گیا، دیکھیے میں نے معذور کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا ہے، معذور کیا گیا تو انہوں نے یہ بات اپنے کسی ساتھی سے کہی تھی کہ جب انسان اپنی پوری زندگی یا اس کا بیشتر حصہ لگا اور کھپا کر کسی چیز حاصل کرتا ہے اور جب اس چیز کی خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اسے اس عہدہ یا منصب سے دستبردار کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات دراصل تمام ادارے کے لیے کہی گئی تھی اور بات بھی بالکل درست اور قابل غور ہے۔ اللہ نے مولانا سلطان صاحب کو جو مدت حیات عطا فرمائی اور اس میں انہوں نے جو بڑے بڑے علمی، تصنیفی، دعوتی کام کیے وہ ان کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی تمام علمی، دعوتی اور رفاعی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے اور اپنے مقبول بندوں میں انہیں جگہ دے، آمین۔ مولانا کی کل تصانیف کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً ان کی تمام تصنیفات 29 شاید 30 ہیں۔